اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. محترم دوستو، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے چیزوں کو مانتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا بھی ان کو یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، پس یہی لوگ ان کی پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت پر ہے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے. دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ ماقبل صورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے. تو سن لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں بندوں نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ہدایت کی راہ بتلا دی کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راہ پر چلنے کے لیے ان کو راستہ بتلا دیا اور چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے کامیابی کی راہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر، پیغمبر علیہ السلام کی طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہو، اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرنا چاہتا ہو اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو، تو وہ تمام راستے اس کتاب میں ذکر ہے. اس کتاب کے راستوں پر آپ عمل کرو تو آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی کو بید رکھا گیا ہے بوجہ مصلحت کے اس کے معنی کو کھلا نہیں کیا گیا ہے. کچھ اکابرین نے اس کے معنی کیا ہے اور تعویلات کیے ہیں، وہ مشابہات کے قبیل سے ہے، لیکن ان کو مراد خداوندی نہیں سمجھا جائے کہ جو تعویل علماء نے کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراد بھی یہی ہے. تو علماء کی تعویلات وہ مشابہات کے قبیل سے ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراد نہ جانا جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھا جائے معاشرے میں تو الحمدللہ کتاب کو ماننے والے بھی بہت ہے اور کتاب کے منکر بھی بہت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ذہنوں کو خالی کرنے کے لیے اس کتاب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں جو احکامات ہیں وہ تمہاری کامیابی کے لیے ہے، لہٰذا اس کتاب پر عمل کرو، اپنے ذہن کے شکوک اور شبہات کو دور کر لو. اب
قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اعتراض یہ کر لے کہ معاشرے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں لوگ شک کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہے کہ شک جو ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے۔ ایک شک یہ ہے کہ کلام میں خلل واقع ہو، کہ کلام میں خلل آنا، دوسرا یہ ہے کہ عقل میں فطور آنا۔ یہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، صفاً صفا ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ اسی کی نفی کی گئی ہے کہ اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہے۔ اور دوسرا عقل میں جو فطور آتا ہے، عقل میں جو شکوک اور شبہات آتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، کچھ لوگ ضد اور عناد کے طور پر اس میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، تو ان کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلا ہے کلام میں خلل واقع ہونا، دوسرا ہے عقل میں فطور آنا۔ تو پہلا جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے اور دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتلا دیا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ تو خاص ہے کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے کن کے لیے؟ صرف متقین کے لیے۔ تو پھر عام لوگ جو معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ہے، یہ ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو دوستو یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ متقین کو دو معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ متقین کو اگر ہم اس معنی میں لے لیں کہ متقین یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تو پھر متقین عام ہوں گے، اس میں مومن بھی آئیں گے اور کافر بھی آئیں گے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، پھر وہ خواہ کافر ہو یا مومن ہو، اس شخص کے لیے یہ قرآن پاک یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ دوسرا معنی یہی ہے کہ اسی متقین کو ہم کس معنی میں لے لیں؟ مؤمنین کے معنی میں لے لیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے مؤمنین کے لیے۔ اب دوستو کامل مومن جو ہے وہ انبیاء ہے اور اولیاء ہے۔ تو انسان جتنا بھی کامل مومن بن جائے، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، پھر بھی وہ اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے، وہ اس کتاب سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر بھی اپنے زندگی کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں، مزید اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے یہ قرآن پاک یہ ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہے۔ مزید ان کو بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہونا چاہیے، ان کو مزید اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب ہر وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ سے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے انبیاء ہمیں دیتے ہیں، تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ پھر اس میں سے اہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان پہچان لے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی صفات کیا ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے احوال ہو گئے، اور فرشتوں کے متعلق ہو گیا، جنت کے متعلق ہو گیا، دوزخ کے متعلق ہو گیا، ان تمام کا علم ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی کے متعلق علم ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آ گیا،
گویا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ادراک سے غائب ہیں، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی روزی ہم نے ان کو دیا ہے، مال ان کو دیا ہے، وہ اس میں سے خیرات بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیے گئے تھے۔ دوستوں یہاں ایک باریک نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کتابیں کب نازل ہوئی اور کب تک نازل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ ہر وہ کتاب جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوا ہے، اس پر متقین ایمان لے کر آتے ہیں، اس پر متقین ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ کتاب جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ہر وہ کتاب جو آپ پر نازل کیا گیا اور ہر وہ کتاب جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر آپ کے بعد ہوتا تو اگلا نبی بھی ہوتا، اگر نبی کے کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا تو نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت پر واضح اور روشن دلیل ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام سے ماقبل کتابیں نازل ہو چکی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن موجودہ طور میں اگر ان کے نسخے مل جائے تو ان کے مطابق ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کو منسوخ مانا جائے، کیونکہ اس میں ان لوگوں نے جن پر نازل کی گئی تھی، یہود اور نصارہ ہو گئے، انہوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اس میں کچھ احکامات چھوڑے، کچھ کو نکال دیا، کچھ میں رد اور بدل کر لیا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ آسمان سے اترے تھے لیکن اب منسوخ ہو چکے ہیں، اب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد کلام ہے جو اے پیغمبر آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں لوگوں کے کامیابی کے راستے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ مومنین کے صفات ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ متقین کے صفات ذکر ہو گئے، 5 صفات متقین کے ذکر ہو گئے۔ پہلا صفت کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان ہم رکھتے ہیں اور غیب کے متعلق ہمیں کچھ باتوں کا علم مخبر صادق پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ یہ مومنین کے پہلی صفت ہے اور اسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو متقی بنا دیتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت متقین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طریقے پر پاک پیغمبر نے پڑھا اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، یہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے ان کو بطور منیجر بنایا گیا ہے، مالک حقیقت میں ہم اس کا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مساجد اور مدارس بناتے ہیں، اہل علم پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ کہ غریبوں کی جو روزی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے امیروں کی روزی میں رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ امیر جب زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ غریبوں کو دے دیں گے، گویا کہ انہی کی روزی ان کی زکوٰۃ میں آ گئی۔ یہ 3 صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوا ہے اسی کتاب پر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئے تھے۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا بھی ان کو یقین ہے کہ آخرت میں ہم سے سوال اور جواب کیا جائے گا، ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارے بارے میں جنت اور دوزخ کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ یہ پانچ صفات جن میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے راستے جو ہدایت کے راستے ہیں، یہ لوگ اسی پر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات پائے جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان